یا واجدو، جو کوئی کھانا کھاتے وقت ہر نوالا پر پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل وہ کھانا اس کے پیٹ میں نور ہوگا اور بیماری دور ہوگی۔ ہو سکے تو اس نیت کے ساتھ بلند آواز سے یا واجدو پڑھیے کہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دسترخوان پر دیکھ لیجئے، اگر کوئی دانہ وغیرہ گر گیا ہے تو اسے اٹھا کر کھا لیجئے۔ کھانے کے دوران اگر کوئی دانہ یا لقمہ وغیرہ گر جائے تو اٹھا کر پونچھ کر کھا لیجئے کہ مغفرت کی بشارت ہے۔ ہر لقمہ سے قبل اللہ یا بسم اللہ کہتے جائیے تاکہ کھانے کی حرص ذکر اللہ عز و جل سے غافل نہ کر دے۔ ہر دو لقمہ کے درمیان الحمدللہ یا واجدو اور بسم اللہ کہتے جائیے۔ اس طرح ہر لقمہ کا آغاز بسم اللہ سے، بیچ میں یا واجدو اور ختم لقمہ پر حمد کی ترکیب ہو جائے گی۔ پیتے گئے تیرے در کا، کھاتے گئے تیرے در کا، پیتے گئے تیرے در کا، کھاتے گئے تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ کھاتے وقت یہ نیت کر لیجئے میں اللہ عز و جل کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہوں۔ یاد رہے کھانے میں عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت اسی صورت میں سچی ہوگی جبکہ بھوک سے کم کھانے کا بھی ارادہ ہو، ورنہ سرے سے نیت ہی بے معنی ہو جائے گی، کیونکہ خوب ڈٹ کر کھانے سے عبادت کے لیے قوت حاصل ہونے کی بجائے مزید سستی پیدا ہوتی ہے۔ کھانے کی عظیم سنت یہ ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہو، کہ بغیر بھوک کے کھانے سے طاقت تو کیا آئے گی، الٹا صحت خراب اور دل بھی سخت ہو جاتا ہے۔ یا واجدو، جو کوئی کھانا کھاتے وقت ہر نوالا پر پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل وہ کھانا اس کے پیٹ میں نور ہوگا اور بیماری دور ہوگی۔ یا واجدو، کھانا کھانے سے پہلے اور بعد دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھونا سنت ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا یعنی ہاتھ منہ دھونا رزق میں کشادگی کرتا اور شیطان کو دور کرتا ہے۔ آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، آسمان خان زمین خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا۔ کھاتے وقت الٹا پاؤں بچھا دیجیے اور سیدھا گھٹنا کھڑا رکھیے۔ پردے میں پردہ کی عادت بنائیے۔ چار زانو یعنی چوکڑی مار کر بیٹھے ہوئے کھانا سنت نہیں، کہتے ہیں اس سے پیٹ باہر نکلتا ہے۔ پہلے لقمہ پر بسم اللہ، دوسرے سے قبل بسم اللہ الرحمن اور تیسرے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے۔ بسم اللہ زور سے پڑھیے تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے۔ اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول گئے تو دوران طعام یاد آنے پر اس طرح کہہ لیجئے، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ یا واجدو،
جو کوئی کھانا کھاتے وقت ہر نوالا پر پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل وہ کھانا اس کے پیٹ میں نور ہوگا اور بیماری دور ہوگی۔ یا واجدو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دسترخوان پر دیکھ لیجئے، اگر کوئی دانہ وغیرہ گر گیا ہے تو اسے اٹھا کر کھا لیجئے۔ روٹی ایک ہاتھ سے نہ توڑیے کہ مغروروں کا طریقہ ہے، روٹی الٹے ہاتھ میں پکڑ کر سیدھے ہاتھ سے توڑیے کہ یہ سنت ہے۔ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم گئے پلاتے یہ گئے پیتے ہم گئے پلاتے یہ گئے۔ تین انگلیوں یعنی بیچ والی شہادت کی اور انگوٹھی سے کھانا کھائی کہ یہ سنت انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ہے۔ روٹی کا کنارہ توڑ کر ڈال دینا اور بیچ کا حصہ کھا لینا اسراف ہے۔ لقمہ چھوٹا لیجیے اور اس احتیاط کے ساتھ کہ چپڑ چپڑ کی آواز پیدا نہ ہو، اچھی طرح چبا کر کھائیے۔ یا واجدو، جو کوئی کھانا کھاتے وقت ہر نوالا پر پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل وہ کھانا اس کے پیٹ میں نور ہوگا اور بیماری دور ہوگی۔ یا واجدو، کھانے میں کسی قسم کا عیب نہ لگائیے، نمک کم ہے، تیکھا بہت ہے یا پھیکا پھیکا ہے وغیرہ۔ اپنی طرف کے کنارے سے کھائیے، ہر طرف ہاتھ مت ماریے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دسترخوان پر دیکھ لیجئے، اگر کوئی دانہ وغیرہ گر گیا ہے تو اسے اٹھا کر کھا لیجئے۔ کھانے کے دوران اگر کوئی دانہ یا لقمہ وغیرہ گر جائے تو اٹھا کر پونچھ کر کھا لیجئے کہ مغفرت کی بشارت ہے۔ آپ بھوکے رہے اور پیٹ پہ باندھے پتھر، ہم غلاموں کو ملے خان مدینے والے، ہم غلاموں کو ملے خان مدینے والے۔ یا واجدو، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھانے کے بعد مبارک انگلیوں کو 3 مرتبہ چاٹتے۔ جس برتن میں کھایا اس کو چاٹنے کے بعد دھو کر پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ چاٹنا اور دھونا اسی وقت کہلائے گا جبکہ غذا کا کوئی جز اور شوربے کا اثر وغیرہ باقی نہ رہے۔ ہو سکے تو اس نیت کے ساتھ بلند آواز سے یا واجدو پڑھیے کہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کھانے کے بعد مبارک انگلیوں کو 3 مرتبہ چاٹتے۔ جس برتن میں کھایا اس کو چاٹنے کے بعد دھو کر پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ کبھی جو کی موٹی روٹی